بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں بتانے لگا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ یعنی خدا ہے کیا۔ اگر ہم خود پیدا ہوتے تو خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر دو خدا ہوتے تو خدا ہے کہاں پہ؟ اور مرنے کے بعد اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا نہیں ہے تو خدا کا رخ کس طرف ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، اور خدا کے وجود کے عقلی دلائل بھی انشاءاللہ اسی میں دے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ شیطان پر تو اندیکھے ایمان لے آتے ہیں نا کہ شیطان ہے۔ بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بڑا شیطان ہے، بہت شیطان ہے، مجھے شیطان نے بہکا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اللہ کے بارے میں ہمیشہ تصدیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا میرا پوائنٹ ہے کہ خدا کی ہمیں ضرورت ہے کیوں؟ دیکھیں، ایک پوائنٹ، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا میں اتنے مصائب ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنے امتحانات ہیں، ایسی ایسی کٹھن منزلیں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، جو ہماری اس وقت مدد کر سکے جب ساری دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہو، اس وقت مدد کرے جب کوئی ہماری مدد کرنے کے قابل نہ ہو۔ ہم بچپن سے لے کر دیکھیں، کبھی ہم چھوٹے تھے تو کبھی ماں کو پکارتے، باپ کو پکارتے، کبھی بھائیوں کو پکارتے، کبھی بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو پکارتے، کوئی لا علاج مرض ہو گیا تو آ, ہم یہ دیکھیں بعض ایسی منزلیں آتی جہاں پہ نہ ہمارے پیرنٹس مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر مدد کر سکتا، نہ کوئی بھائی، نہ دوست، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج نہیں، اس وقت ہم اسے کہتے ہیں بس اب اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی اپنی قدرت دکھا سکتا ہے۔ بس ہم سمندر میں ہیں، ہر کوئی اس وقت، بلکہ ہمارے ماں باپ بھی بے شک ساتھ ہوں تو کوئی ہماری مدد کرنے کے نہیں، کیونکہ طوفان آ گیا اور کشتی بہت زیادہ ڈول رہی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ ہمیں اس وقت ایسی شخصیت یاد آئے گی، یا ایسی مطلب پرسنالٹی اس وقت ذہن میں آئے گی کہ کون ہے جو اس وقت میری مدد کرے گا، ظالم سے نجات مجھے کون دے گا، اس مصیبت کو ختم کرنے پر قادر کون ہے۔ اور جب آپ ہر طرف سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی نام ذہن میں گونجتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ دیکھیے، اکثر چونکہ ذہن میں کوشچن، سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ لیکچر چنا ہے۔ دیکھیے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، یہاں سے شروع کر رہا ہوں بات، کہ کیا کائنات خود بخود بنی ہے یا بن سکتی ہے؟ دیکھیں، گاڑی چل رہی ہے نا، تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ گاڑی خود بخود چل رہی ہے۔ کوئی سٹیئرنگ موڑنے والا موجود ہے، کوئی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کسی نے، کوئی بریک لگانے والا موجود ہے، ورنہ تو حادثہ ہو جائے گا۔ آپ گاڑی چھوڑ کے دیکھ لیں، ہر فیکٹری کا ایک مینیجر ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، ہر صوبے کا ایک سی ایم ہوتا ہے، ملک کا ایک پی ایم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، ہر ادارے کا ایک انچارج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک دہریہ آیا اور اس کے کوشچن یہ تھا کہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بنائی ہے تو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، کہ جو اس وقت ابھی لڑکے ہی تھے، اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگلے دن طے کر لیا کہ اس ٹائم میں آ جاؤں گا، آپ بھی آ جائے تو میں آپ کو دلیلیں دوں گا۔ اس ٹائم پہ امام ابو حنیفہ جب آئے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو وہ آدمی کہنے لگا آپ لیٹ کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں دریا کے دوسری پار رہتا ہوں۔ جب دریا کے پاس آیا تو کشتی بھی نہیں تھی اور کوئی سہارا بھی، ایسے نظر پل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اچانک ساتھ والا درخت ٹوٹ کے خود بخود اس کی کشتی بنی، میں اس میں بیٹھا ہوں، بیٹھ کے میں اس میں آ گیا ہوں۔ تو وہ سارے ہنس پڑے، اس نے کہا پاگل، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، کبھی کچھ کشتی خود بخود بن گئی؟ تو اس نے کہا یہ جب چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی، اور وہ بھی اتنی منظم۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے اور ملاح بھی نہیں ہے، بغیر ملاح کی کشتی چل رہی ہے، اور یہ 2 گھنٹے بعد آپ جو ہے نا اپنے منزل تک پہنچ جائے گی، کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کشتی کو چلانے کے لیے کوئی ملاح چاہیے، تو کائنات کو چلانے کے لیے بھی کوئی خدا چاہیے نا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ خدا کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے، کیا ہے؟ تو اس کی اگزامپل میں آپ کو صرف روح کی دوں گا۔ ہر انسان کو پتہ کہ روح موجود ہے، کیونکہ کسی کو چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، روح کا اس کو پتہ ہے کہ روح موجود ہے۔ تو دیکھیں، روح کیا ہے؟ کیا سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔
تو کچھ چیزیں یہ جو سالڈ لکوڈ گیس یہ تو اس دنیا کی حقیقتیں ہیں. اس دنیا سے ماورا بہت ساری چیزیں ہیں, روح بھی انہی میں سے ایک ہے. تو اللہ بھی چونکہ اس دنیا اور مافیا سے ماورا ہے, تو اللہ کے بارے میں اللہ نہ ہی سالڈ ہے, نہ لکوڈ ہے, نہ گیس ہے. اس طرف اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان خود بخود پیدا ہو گیا. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود بخود پیدا ہوتے تو یقین کریں ہم میں سے ہر انسان بہت امیر ہوتا. ہم اپنی مرضی سے جو پیدا ہوئے ہیں ہم بہت امیر, ہم میں سے ہر انسان بہت امیر ہوتا, بہت خوبصورت ہوتا, بہت سمارٹ ہوتا, بڑا اچھا قد ہوتا. ایسا تو ہے ہی نہیں. ہمیں تو کوئی غریب ہے تو غریب گھر میں پیدا ہوا ہے, کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا, کوئی بہت خوبصورت ہے اور انتہائی غریب گھرانے میں, کوئی انتہائی بدصورت ہے لیکن انتہائی امیر گھرانے میں پیدا ہوا. تو یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو انسان خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا میں نے ایسے پیدا ہونا ہے, اور وہ بھی اتنے منظم انداز میں, اور اس طریقے سے پھر میں نے پلاننگ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. کہتے کوئی اب تک نہیں سمجھا کہ انسان کدھر جاتا ہے آتا ہے کہاں سے. ایک بہت اچھی بات یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے. کہتے کہ ایک دہریہ استاد نا, اس نے کلاس میں بچوں سے کہا بیٹا یہ پین نظر آ رہا ہے؟ جی. اس کا مطلب پین ہے. بک نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب بک ہے. بورڈ نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. اس کا مطلب بورڈ ہے. خدا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب خدا نہیں ہے. تو ایک مسلمان بچہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ بچوں آپ کو استاد صاحب کی ٹیچر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس کا مطلب آپ کو استاد میں عقل نہیں ہے. بھائی دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی. وائرس نظر نہیں آتے, بیکٹیریا نظر نہیں آتے, روح نظر نہیں آتی, جن نظر نہیں آتے, فرشتے نظر نہیں آتے, شیطان نظر نہیں آتا, ہوا نظر نہیں آتی, عقل نظر نہیں آتی, سوچ نظر نہیں آتی, لیکن ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں. یہ اتنی بڑی منظم کائنات, بے نقص, کوئی اس میں عیب نہیں, کوئی نقص نہیں. تو یہ بنانے والا کوئی ہے, اس کو چلانے والا کوئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک سفیدے کے درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ اس کی تربوز کی واٹر میلن کی بیل لگی تھی. تو اس نے جب سفیدے کے درخت کو دیکھا, اتنا بڑا درخت ہوتا ہے, اس پہ چھوٹے چھوٹے بیج لگے تھے, اور ساتھ اس نے دیکھا تربوز کی بیل سے اتنے بڑے بڑے تربوز. تو اس نے کہا یا اللہ یہاں تو اب پتہ چل گیا کہ تیری کائنات میں نقص ہے. اتنے بڑے درخت پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بیج, اور اتنی چھوٹی سی بیل پر اتنے بڑے بڑے تربوز, تو یہ تو نقص ہو گیا. تو اتنی کہا تو اوپر سے ایک وہ گری, جو بیج ہے وہ گرا اس کے سر پہ. تو کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہی کیا ہے, اگر یہاں پہ تربوز لگے ہوتے تو آج میرا سر گیا تھا اور میں تو دنیا سے کچھ کر جاتا. اچھا چلانے والا صرف ایک ہے. اگر دو ہوتے تو آپ نے بھی پڑھا ہے کہ اگر خدا دو ہوتے تو کوئی ایک کہتا میں, کیونکہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی, ایک کہتا میں سورج مشرق سے نکالوں گا, دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا. ایک کہتا ہے میں اس کو جنت میں بھیجوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اس کو جہنم میں بھیجوں گا. کسی فیکٹری میں دو مینیجر نہیں ہو سکتے, کسی ادارے کے دو انچارج نہیں ہو سکتے. تو اس کائنات کا بھی مالک صرف ایک ہے. ایک اور پوائنٹ یہ کہ خدا کا رخ کس طرف ہے. دیکھیے اللہ نور ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو موم بتی کی دیتا ہوں. موم بتی جل رہی ہے یا مشل جل رہی ہے, لالٹین جل رہی ہے, میں پوچھوں کہ روشنی کا رخ کس طرف ہے, آپ کو چاروں طرف ہے, ہر طرف ہے, بلکہ 6 سمتوں میں, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ہے. تو بھی اللہ بھی ہر طرف ہے, کیونکہ اللہ بھی نور ہے نا. اچھا ایک اور کوشچن ہے کہ اگر مرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ تو تھا ہی نہیں, ہم تو خیر سے خام خواہ محنت کرتے رہے, تو دیکھیں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو دہریے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں, آخرت میں ہمیں ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو دیکھیے اگر آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا تو ان کا بھی نہیں ہوگا اور ہمارا بھی نہیں ہوگا نا. تو اگر جب بعد میں پتہ چلا, جو کہ حقیقت بھی ہے کہ آخرت تو ہے, حساب کتاب تو ہے, تو پھر وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ بہت برے پھنسیں گے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں, اور ہم الحمدللہ بچ جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. اچھا ایک اور بات بار بار پیدا ہوتی ہے کہ خدا کو پیدا کس نے کیا, کیونکہ چلو مان لیے کہ ہمیں تو خدا نے پیدا کیا, پھر خدا کو کس نے پیدا کیا. بھئی یہ سوال بالکل غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, پیدا نہیں ہوا, پیدا نہیں ہوا, ہمیشہ سے ہے. اس کی ریزن, اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی اس اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو پھر اگلا سوال آئے گا کہ اس اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا, پھر اس کو جس نے بنایا اس کو کس نے, تو یہ سلسلہ چل نکلے گا, سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہ کوشچن ہی بالکل غلط ہے, کیونکہ حقیقت بھی نہیں تھی.
سوال بس سمپل یہ کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ایک اور بھی کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا ہر جگہ ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے اللہ موجود ہے. جدھر دیکھے سمجھ اللہ تعالیٰ ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہے. اب اکثر یہاں پہ کچھ شیطانی ذہن کے لوگوں کے ذہن میں ایک بعد کا کوشچن کر بیٹھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس جگہ موجود ہے جہاں پہ بدبو ہے؟ تو دیکھیں ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جسامت نہیں رکھتا جیسے ہم انسان رکھتے ہیں یا جانور رکھتے ہیں. ایگزامپل ایسے دیتا ہوں، قرآن ایک میٹیریل شکل میں بھی موجود ہے، لیکن جو حافظ قرآن ہے اس کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. وہ کسی میٹیریل کی شکل میں تو نہیں ہے نا. آپ سپارہ لے کے باتھ روم میں نہیں جا سکتے. تو جو حافظ قرآن ہے اس کے دل میں پورا قرآن ہوتا ہے، لیکن جب وہ باتھ روم میں جاتا ہے تو آپ کوئی نہیں کہتے کہ اس نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، کیونکہ اس کی وہ اس شکل میں نہیں ہوتا، وہ کسی اور ہی شکل میں ہے جس کا کوئی میٹیریلسٹک چیز سے تعلق نہیں ہوتا. تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ میٹیریلسٹک نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، میٹیریلسٹک نہیں بولنا چاہیے، میں تو اس کا کوئی میٹیریل نہیں ہے، نہ سالڈ ہے، نہ لیکوڈ ہے، نہ گیس ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کس شکل میں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جس طرح قرآن پاک جو ہے نا ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، تو بالکل اللہ بھی ایسے ہی موجود ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اتنا زبردست پلانر ہے کہ صحرا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر درخت اونچے ہیں نا تو صحرا میں سفر کرنے کے لیے اونٹ رکھ دیا، اس کا لمبا قد ہے. صحرا میں پانی خوراک نہیں ملتی تو اونٹ میں صلاحیت پیدا کر دی، وہ 20 دن کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. صحرا میں جو درخت ہے وہ کانٹے دار ہے، تو اونٹ کے جو ہونٹ ہے وہ پھٹے ہوتے جہاں سے کانٹے اندر سے نکل جاتے ہیں اور اس کے ہونٹ بھی زخمی نہیں ہوتے اور وہ کھا لیتے ہیں. صحرا میں ریت بہت ہوتی ہے، ریت اڑتی ہے، آنکھوں پہ جاتی ہے، تو اونٹ کی آنکھیں اللہ نے ایسی بنا دی کہ ریت آنکھوں کے اندر جاتی نہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں پانی میں مچھلی رہتی ہے، پانی مچھلی کی آنکھوں پہ نہیں جاتا، مچھلی کی آنکھوں پر ایسے کور چڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے. پانی کے اندر کوئی چیز پڑی رہی گل سڑ جاتی ہے، مچھلی کو اللہ نے سکیل لگا دیے، اس سکیل کی وجہ سے اس کا جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ شیر گوشت کھاتا ہے تو اللہ نے اس کے دانت ویسے بنا دیے، اس کا میدا ویسا بنا دیا، اس کی زبان ایسے بنا دی، ٹھیک ہے، درانتی کی طرح جو گوشت کو چیر پھاڑ دیتی ہے. انسان کو اللہ نے ہمہ خور بنایا ہے، تو انسان کے دانت 3 قسم کے رکھ دیے. اس میں سبزی والے دانت بھی ہیں، دالیں کھانے والے دانت بھی ہیں، اور چبانے والے دانت بھی ہیں، توڑنے والے دانت، سب قسم 3 قسم کے دانت اللہ نے ہمارے انسان میں رکھ دیے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت زبردست پلانر ہے. جیسے برفانی علاقے میں چونکہ برف بہت ہوتی ہے، سردی بہت ہوتی ہے، تو وہاں جتنے جانور ہوں گے یا تو ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال ہوں گے یا پھر ان کی کھال اللہ نے بہت موٹی کر دی. تو یہ بہت بڑا پلانر. اب میں آتا ہوں نیکسٹ اپنے سٹیپ کی طرف. اب ہم بات کرتے ہیں خدا کے وجود کے عقلی دلائل. دیکھیں میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی کائنات یا انسان خود بخود بنے. چلے اوکے، ایک طریقہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل 10 کینوس لے لیں. اب آپ نے اپنے ساتھ پینٹ رکھیں، پینٹ کا ڈبہ رکھیں، برش رکھیں، سوری. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے برش کو ڈپ کریں پینٹ میں اور ایسے کینوس پہ آپ ایسے اسپرنکل کر دیں، چھڑک دیں. کوئی بے تکی سی کوئی چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے، آپ 10 کے 10 کینوس پہ اسی طرح ہی آپ ڈپ کریں اور ایک ہی طریقے سے آپ چھڑکیں. یقین کریں ایسی بے تکی چیزیں بنیں گی کہ کوئی حد نہیں، وہ کوئی تصویر نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اگر یہ انسان یا جانور جو بھی ہے خود بخود بنے ہیں تو پھر تو یہ کوئی منظم انداز میں کوئی اس کی شبیہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بے تکی کوئی چیزیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک ایسا انسان ہو جس کی صرف کھوپڑی ہو، کوئی ایسا ہو جس کا صرف درمیان کا دھاڑ ہو، کوئی ایسا ہو جس کے صرف بازو و ٹانگیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اگر خود بخود بنے ہوتے تو مجھے بتائیے ہزاروں نہیں لاکھوں جانور اور پھر جانوروں کی اقسام یہ خود بخود بن گئی کیا؟ تھوڑی سی عقل کو مطلب ہاتھ مارے کہ شیر بن گیا، چیتا بن گیا، اور پھر سارے شیر ایک جیسے، سارے چیتے ایک جیسے، سارے ریچھ ایک جیسے، سارے انسان ایک جیسے، ٹھیک ہے، کاکروچ ایک جیسے، مکڑی ایک جیسی، جتنے جانوروں کے آپ نام لیتے جائیں. تو کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اب اگر انسان ہم یہ بھی فرض کرتے چلو یہ بھی خود بخود بن گیا، تو مجھے بتائیں کہ آنکھ اگر خود بخود ہوتا تو آنکھ کی جگہ پہ ہاتھ دفعہ نہ لگتی، کبھی آنکھ گھٹنوں کی جگہ لگی ہوتی،
کہ کبھی کان سر پہ لگے ہوتے، کبھی ناک سینے میں لگی ہوتی، کبھی دل پاؤں میں ہوتا، کیا نا؟ تو کامن سینس کی بات ہے، ہر چیز بڑی منظم انداز میں بنی ہے. اور پھر آنکھ سے ہی ہم صرف دیکھتے، اگر خود بخود بنتا تو کبھی ہم کان سے دیکھ رہے ہوتے، کبھی ہم ناک سے دیکھتے، کبھی ہم منہ سے دیکھتے، کبھی ہم ہاتھوں سے دیکھتے. ایسا تو نہیں ہے. ہم آنکھ سے ہی صرف دیکھتے، ہم صرف کان سے ہی سنتے، ہم صرف ناک سے ہی سونگتے، ہم صرف منہ سے ہی کھاتے. اور پھر اگر خود بخود بنی ہوتی تو یقین کریں کہ شیر پورا شیر نہ ہوتا، کچھ حصہ اس کا شیر کا ہوتا، کچھ چیتے کا ہوتا ہے، کچھ بندر کا ہوتا ہے، کچھ ریچھ کا ہوتا ہے، کچھ انسان کا ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اسی طرح دیکھیں دنیا میں میل فیمیل چاہے جانور ہوں یا انسان ہو، اس کی خاص ریشو ہے. یہ ریشو کبھی نہیں بدلی. مطلب بدلی سے مراد یہ ہے کہ میل کو فیمیل ہمیشہ ملتی ہے، فیمیل کو میل ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو. لاکھوں سالوں سے دنیا چلی آ رہی ہے اور یہ سسٹم اسی طرح چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اس کو بیلنس کرنے والا ہے جس نے سب چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. پھر ایک اور اس میں دلیل ہے کہ دیکھیے اگر چاول کے دانے پر چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اگر بلکہ میں کہتا ہوں کہ رائی کے دانہ ہم لکھ رہے ہیں، رائی کے دانے پر اگر کوئی شبیہ بنا دے یا کلمہ لکھ دے تو آپ کہیں گے اس سے بڑا مصور کوئی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ سیل جو انسان یعنی ایک نقطہ جو ڈاٹ ہوتا ہے نا، ڈاٹ سے لاکھوں گنا چھوٹا سیل نظر ہی نہیں آتا، اس سیل سے لاکھوں گنا چھوٹا جین، اس پر انسان کی پوری شبیہ بن گئی، انسان کی عادات بن گئی، انسان کا رنگ و روپ بن گیا، انسان کا قد کاٹ بن گیا. تو یہ تو ظاہر ہے کوئی اتنے بڑے مصور کا کمال ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں انسان کے جو انگوٹھے کی یعنی تھم کی جو لائنز ہیں کتنی منظم، ایک بڑے طریقے سے، اور ہر ایک دوسرے سے مختلف. ہاؤ پاسبل، کس نے یہ کر دیا؟ اگر بے تکا ہوتا، خود بخود بنا ہوتا تو اتنی بے تکی لائن ہوتی کہ کوئی حد. یہ تو بڑی اس کی تو ڈیزائننگ ہے، ایبسٹریکٹ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں زبردست قسم کے. پھر ڈی این اے دیکھ لیں، ہر انسان کا دوسرے سے ڈی این اے مختلف. ٹھیک ہے. اور پھر اربوں کھربوں انسان جب سے چلے آ رہے ہیں، سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک بدصورت بھی ہے، سوائے ڈوپل گینگرز کے. اس پہ میں ایک لیکچر آپ کو دے چکا ہوں ڈوپل گینگرز کے، وہ چند ایک ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز دیکھ لیں، آپ ایک پینسل کو ذرا کھڑی کر کے دکھا دیں، پین کو کھڑا کر کے دکھا دیں، کھڑا نہیں ہوتا. یہاں پہ کون ہے جس نے پوری کائنات بغیر سہارے کے کھڑا کر دی، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. زمین کو دیکھ لیں، تیر رہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جس میں تیرے، اور نہ یہ جیسے انسان تیرتے ہیں ہاتھ مار رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. زمین تیر رہی ہے، سورج تیر رہا ہے، تمام ستارے سیارے ہر چیز تیر رہی ہے، برف کے بڑے بڑے بلاک جو ہے وہ تیر رہے، ہر چیز تیر رہی بغیر سہارے کے. اور پھر اتنا منظم کہ دن رات اپنے اپنے وقت پہ آ جا رہے ہیں. اگر یہ خود بخود ہوتا تو دن رات کبھی کبھی ہوتا کہ صرف دن ہی دن چلتے رہتے، کبھی تو صرف رات ہی رات چلتی رہتی، کبھی ہر 10 منٹ بعد رات آ گئی، 10 منٹ بعد دن آ گئی. کبھی کیا ہوتا کہ اتنے منظم انداز میں چل رہے ہیں کہ وہی 24 گھنٹے کا چکر، 24 گھنٹے کا چکر، موسم اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، سورج صرف اپنے وقت پہ نکلتا ہے. یعنی سپوز 25 مئی کو جس دن جہاں سے سورج نکلے گا، اگلے سال 25 مئی کو ٹھیک اسی دن اسی جگہ سے نکلے گا. کوئی بہت زبردست قسم کا پلانر اور کنٹرولر ہے جو اس سب کو کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیں ہم دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو بہت نیکیاں کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کا کوئی نعم البدل تو ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی ثواب تو ملنا چاہیے نا، کوئی اس کا اجر ملنا چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اتنے بے شمار لوگوں کی مدد کر، اور ایسے بھی ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو بے شمار اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کئی قتل، ہزاروں نہیں لاکھوں قتل کر ڈالے، تو ان کو ان کی سزا تو ملنی چاہیے نا. اگر ان کو پھانسی بھی ہو جائے گی تو بھی دیکھیں تو ایک قتل کا مطلب سزا ملی نا، باقیوں کی کون دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو ایمان ہے یہ بہت جو ہے پختہ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے ایک اور سینس کی بات بتاؤں، کسی جگہ ہم راستے میں مینگنیاں دیکھ لیں نا، ہم کہیں گے یہاں سے بکری گزری ہے. ہم ٹائر کے نشان دیکھ لیں، ہم کہیں گے یہاں سے گاڑی گزری ہے. موٹر سائیکل کے نشان دیکھ کے بھی ہم کہتے ہیں یہاں سے موٹر سائیکل گزرا ہے. تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھ کے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو اتنی بڑی نشانیاں جو میں نے اتنی اب تک آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری دیکھ کے، اور ہم عام زندگی میں اس سے بڑی کر آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ دیکھ رہے ہوں گے، تو دیکھ کے تو کیا پھر بھی ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے؟ ایک اور بڑی سینس کی بات بتاتا ہوں
کہ کہتے ہیں فار ایگزامپل آپ کو کسی نے نا حج کا ٹکٹ ایک بھیج دیا. اچھا آپ کو نہیں پتا کس نے بھیجا، آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو یا تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملا. حج کا ٹائم آ گیا، آپ نے حج کیا، حج ادا کرنے کے بعد وہاں جا کے آپ نے اس بندے کے لیے ضرور دعائیں کریں گے بغیر اس کے کہے کہ جس نے آپ کو حج کا ٹکٹ فری جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ آپ کو بھیجا ہے، آپ نے حج کیا، وہاں پہ دعا کی، واپس آ کے بھی ہمیشہ اس کو ڈھونڈتے، اور ہمیشہ آپ کو رہے گا کہ کاش مجھے ایک دفعہ مل جائے، میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ میں تو حج کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے مجھے حج کرا دیا. ٹھیک ہے، تو بتائیں ایک حج کے بدلے میں آپ کتنا اس کو ڈھونڈتے ہیں. تو جو اللہ نے آپ کو بچپن سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آگے تک بھی ہمیشہ کھلائے گا پلائے گا، آپ کو کیا کچھ دنیا کی نعمتوں کی بھرمار آپ کو دے رہا ہے، اور اتنے کچھ دے رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوک کی مثال پچھلے ایک لیکچر میں دی تھی کہ اگر سب تھوک آنا بند ہو جائے تو ہم بس ہماری زندگی موت سے بڑھ کر جو ہے نا بدتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کبھی اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کر رہے. اگر ہم ہاسپٹل میں ہوں اور ہمارا کوئی آپریشن ہو، کسی مریض کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 1,00,000 2,00,000 کا بل بنا، کسی نے چپکے سے پے کر دیا، یقین کریں ہم ساری عمر اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اس شخص کو جس نے ہاسپٹل کا بل پے کیا، تاکہ ہم وہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں. تو اللہ جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے، اور اس کو ہم اگنور کیوں کرتے ہیں، اور یہ کیوں سچ کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ ہے کہ نہیں ہے. 2 3 اشعار ہے کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلایا ہے خون انقلاب. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا. شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.